أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں. اس میں جو پہلی آیت ہے الف لام میم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ الف لام میم کا مطلب تم نہیں جان سکتے. الف لام میم کو ہم الف لام میم ہی پڑھتے ہیں، اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی ہمیں اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں نہیں پتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نہیں بتایا، تو ہمیں اس کی مراد ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعتراف کروایا ہے کہ تم پہلے مانو کہ تمہیں نہیں آتا. جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہیں آتا الف لام میم، ہم پتہ ہی نہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہم پر علوم کے دروازے کھولتے ہیں. جب ہم یہ اعتراف کر کے ہم جب اعتراف کرتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے اعتراف جہالت کروایا ہے، اعتراف کم علمی، بلکہ لا علمی کا اعتراف کروایا ہے، اعتراف لا علمی کروا کر آگے پڑھایا ہے کہ الف لام میم. یہ پڑھتے ہی احساس ہو کہ یار ہم تو کتنے کم علم ہیں، ہمیں تو الف لام میم کا مطلب نہیں پتہ. تو جو اللہ نے بتایا ہمیں وہی پتہ ہے، تو ہمیں کیا پتہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ الف لام میم کے بعد کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب، ذالک عربی زبان میں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ، جیسے میں کہتا ہوں یہ قلم، اور میں کہتا ہوں وہ کتابیں جو رکھی ہیں وہ کتاب، تو اب وہ دور ہیں کتابیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتاب. یہ قلم قریب ہے تو میں کہتا ہوں تو یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، اور وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دور کے لیے. عربی زبان میں کیونکہ اور زیادہ وسعت ہے تو ہمارے پاس 2 الفاظ ہیں اردو میں، عربی میں 3 ہوتے ہیں اس کے لیے، کہ ہاذا قریب کے لیے، ہاذا قلم، یہ قلم ہے، اور ذانکا درمیانی دور کے لیے، نون سے، ذال الف نون کاف، اور دور جو ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ذالکا. ذالکا بار بار آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں ابتدا میں ہی آ رہا ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دور، جو دور ہوگی نا جس اس کے اشارے کے لیے کہا جائے گا ذالکا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کو کیوں کہا؟ تو کتاب تو سامنے ہے ہمارے. تو پھر ہمیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت کتاب کہاں تھی. تو اس میں ذالک الکتاب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ذالکہ سے مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. تو وہ کتاب، لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تو کیا لوح محفوظ میں جو قرآن ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن یہاں جو قرآن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو پھر ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اور یہاں جو قرآن ہے ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وہی کتاب ہے. تو اس کا ایک کیا نام سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو وہی ہے نا جو لوح محفوظ کے اندر ہے، جو لوح محفوظ کے اندر ہے وہی اگر یہ ہے تو پھر سیم ہو گیا، جب وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک بہت ہی پیارا جواب علماء نے لکھا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نے ایک جواب بڑا بہترین اس کا بیان فرمایا ہے کہ ان کی طرف یہ بات
اس بات کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کے سامنے کتاب کی صورت تو ہے ہی نہیں، یہ تو کبھی چمڑوں پہ لکھا جا رہا ہے، کبھی پتوں پہ لکھا جا رہا ہے قرآن کریم، کبھی ہڈیوں پہ لکھا جا رہا ہے، کھجور کی چھال پہ لکھا، پتہ نہیں کس کی، بہت ساری چیزوں میں اس وقت اس طرح کاغذ اتنا آسانی سے ملتا نہیں تھا عرب میں، تو کتابی صورت تو ہے ہی نہیں۔ کتابی صورت تو ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک کتابی شکل میں تو قرآن کریم آیا ہی نہیں ہے نا، تو اب کتاب کیسے ہو گیا؟ تو اس میں انہوں نے لکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ابھی پڑھ رہے ہو اس میں تو کیا شبہ ہوگا، ذالک الکتاب، وہ جو ابوبکر صدیق کے دور میں جو کتاب آئے گی نا، جو کتابی صورت میں قرآن کریم کو رکھا جائے گا مصحف کی صورت میں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی یہ چینجنگ ہوگی ہی نہیں، یعنی صحابہ جو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر نقل کر رہے ہیں اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اس کی تو میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود بتا رہا ہوں کہ وہ جو کتاب جو ابوبکر صدیق کے دور میں ہوگی اور جو پھر قیامت تک چلتی رہے گی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، تو جو یہ نازل ہو رہا ہے اس میں کہاں سے شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، تو یعنی کہ یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، یا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ کے شہید ہونے کے باوجود، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی لے لی ایک طرح سے کہ اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو ذالک کا مطلب ایک یہ بھی بہت اچھا بیان کیا گیا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ میں ریب کا ترجمہ شک سے کیا جاتا ہے، شک نہیں، شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں شک کئی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اصل میں شک کے 3 درجات ہیں، ایک ہوتا ہے شک، یعنی کہ ایک درجہ یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ ہے، مجھے شک ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک قلم میرا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قلم ہے میرا، نہیں شاید یہ ہے، نہیں شاید یہ ہے، شاید یہ، اب میں کنفیوز ہوں نا، 50-50% ہے، تو یہ جو ہے نا 50-50%، اس کو کہتے ہیں شک۔ اس کے بعد تھوڑا ہلکا درجہ ہوتا ہے شک کا، اس کو کہتے ہیں مریا، مریتن۔ مریا کیا ہوا؟ مریا یہ ہوتا ہے کہ آیا، اب یہ خیال آیا کہ بھائی یہ جو ہے نا